بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، رازق ہے، خالق ہے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، پچھلے جمعہ ہم نے موت کے بارے میں کئی باتیں سنی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی موت ہی کے متعلق مزید گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہم انسانوں کو موت دینے والے ہیں، انسان مرنے والے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر مادر رحم میں محفوظ کر دیا، یعنی ماں کے پیٹ میں اس نطفے کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، اور اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی بنا دیا، پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر نئی خلقت میں ماں کے پیٹ سے ہم نے بچے کو نکال دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ رب العالمین جو کہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تمہیں مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن تمہیں اٹھنا ہے۔ سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، کہ اللہ کی مار ہے انسان پر کہ وہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک حقیر اور معمولی نطفے سے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اس کو اندازے پر رکھا، اس کے لیے راستہ ہموار کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ نے اسے موت دے دی اور قبر میں دفن کر دیا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا دے گا۔ ان آیتوں سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا تو کیا، پہلے نطفہ تھا، خون کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے ہڈی بنا، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا گیا، پھر ماں کے پیٹ سے نکلا، بچہ رہا، جوان رہا، بوڑھا ہوا، اور آخر کار وہ ایک دن مر گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہی آیت کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالی نے 3 جگہ پر لایا ہے۔ پہلا سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور کل قیامت کے دن تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو محض کھیل و تماشا ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ ایک جگہ۔ دوسری جگہ
سورہ انبیاء میں بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں بطور امتحان اچھائی کے ساتھ بھی آزمانے والے ہیں اور برائی کے ساتھ بھی آزمانے والے ہیں۔ دوسری جگہ، تیسری جگہ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہو۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور بعد میں انسانوں کو مرنا ہے۔ انسانی زندگی کا خاتمہ یعنی موت ایک ایسا اٹل قانون ہے جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ انسان کی یہ چلتی پھرتی زندگی، ہستی گاتی زندگی، یاد رکھیے اللہ کی امانت ہے، اور امانت کا مالک وہ نہیں ہوتا جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، بلکہ امانت کا مالک وہ ہوتا ہے جس کی وہ چیز ہوتی ہے۔ ہماری زندگی امانت ہے، امانت رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے، جس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے وہ ہم انسان ہیں۔ اللہ جب چاہے ہمیں موت دے سکتا ہے۔ ہم آئے دن اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے موت انہیں بھی آتی ہے، اور جو شاہانہ لباس پہن کر ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں موت انہیں بھی دبوچ لیتی ہے۔ جو لوگ فٹ پاتھوں پر لیٹ کر اپنی راتیں کاٹ دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، موت انہیں بھی آتی ہے، اور جو بڑے بڑے بنگلوں میں فرش مخمل پر لیٹ کر اپنی راتیں گزارتے ہیں موت انہیں بھی دبوچ لیتی ہے۔ انسان اپنی عظمت کا، اپنے خوابوں کا، اپنے تصورات کا محل تعمیر کرتا ہے، لیکن موت کا طوفان آ کر اس محل کو تنکوں کی طرح اڑا کر یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں انسان کو کوئی قدرت نہیں، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن ہلاک ہونا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے، جہاں جس وقت جس حال میں موت کا فیصلہ ہوگا اسی وقت، اسی حال اور اسی وقت میں وہ انسان مر کر رہے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی جب موت کا فیصلہ آ جاتا ہے ذرہ برابر بھی اللہ تاخیر نہیں کرتا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں ہو، گرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، موت تمہیں آ دبوچے گی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں ضرور بھی ضرور آنے والی ہے۔ موت اس سے کسی کو مستثنیٰ نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ وما جعلنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے ہمیشگی کی زندگی کسی کو نہیں دی، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اگر آپ انتقال کر جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب وہ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ رسید کر دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکایت کرتے ہوئے جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کا خواہش مند نہیں ہے، جو موت نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ اسے واپس لوٹائی اور کہا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہر بال کے بدلے میں مزید 1 سال تمہیں دیا جاتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگارا اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ نے کہا ثم الموت، اس کے بعد بھی تمہیں مرنا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تب تو مجھے ابھی ہی موت منظور ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہر ایک کو مرنا ہے اور موت سے کوئی شخص مستثنا نہیں ہے، الگ تھلگ نہیں ہے۔ مرتے انسان بھی ہے، مرتے جانور بھی ہے، لیکن جانوروں کے لیے موت اتنا بڑا صدمہ نہیں ہے، اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ ہے، بہت ہی بڑی پریشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے لیے موت نام ہے زندگی کے ختم ہونے کا، لیکن انسانوں کے لیے موت نام ہے زندگی کے آغاز کا، جس میں قبر بھی ہے، حشر ہے، نشر ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا فتنہ، قبر کا عذاب ہے۔ اور دوسری چیز، موت انسان کے لیے بڑا صدمہ اس لیے بھی ہے کیونکہ انسان مال کا، دنیا کا حریص اور لالچی ہوتا ہے، زندگی کا حریص ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہزاروں سال میں اس دنیا میں جیوں۔ اور یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل، کہ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں بڑا ہی جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت، مال کی محبت، اور دوسرا لمبی آرزویں، لمبی امیدیں، لمبی خواہشیں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر میں پیر لٹکنے لگتے ہیں، لیکن دو چیزوں کی محبت جوان رہتی ہے، پہلی دنیا کی محبت اور دوسری آرزویں، امیدیں، خواہشیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ انسان کا حال ہوتا ہے۔ اور شیطان تو انسان کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے کہ تم جوان ہو، نوجوان ہو، زندگی گزار لو، مزے اڑا لو، بوڑھے ہونے کے بعد داڑھی رکھ لینا، بوڑھے ہونے کے بعد مسجد پکڑ لینا، بوڑھے ہونے کے بعد نمازوں کی پابندی کرنا، جماعت کی پابندی کرنا، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو نصیحت کی، کہا صلی صلاۃ مودع، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اگر آپ ظہر ادا کر رہے ہیں، یہ یقین نہ رکھو کہ عصر کی تمہیں توفیق ملے گی، ہو سکتا ہے ظہر پڑھتے پڑھتے تم مر جاؤ، یا ہو سکتا ہے ظہر کے بعد تم مر جاؤ، یا ہو سکتا ہے عصر سے پہلے پہلے تم مر جاؤ۔ اگر تم عصر کی نماز پڑھ رہے ہو، یہ یقین نہ رکھو کہ مغرب تک تم زندہ رہو گے، ہو سکتا ہے عصر پڑھتے پڑھتے تم مر جاؤ، یا ہو سکتا ہے عصر کے بعد تم مر جاؤ، یا ہو سکتا ہے مغرب کے آنے سے پہلے پہلے تم مر جاؤ۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ کہا صلی صلاۃ مودع، کہ اے صحابی نماز ایسے پڑھو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ موت کبھی بھی تمہیں آ جائے، اپنے لپیٹ میں لے جائے۔ موت بہت ہی عظیم ہے، موت بہت ہی سخت ہے، موت یہ غافلوں کا علاج ہے۔ موت اتنی سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ، کہ یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، موت کا وقت آ چکا ہے، روح نکلنے والی ہے، کہہ رہے ہیں کیا کوئی ہے جو اس دن کے لیے نیک اعمال کر لے، کیا کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے تیاری کر لے؟ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ ان کی بیوی نے اسے کہا کہ اے ابو الدرداء، آپ تو صحابی رسول ہیں،
آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں کیوں نہ روؤں، مجھے اس بات کا علم نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ کر لی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب ہے، روح پرواز کرنے والی ہے، زار و قطار، روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا دنیا کو چھوڑنے کا غم مجھے نہیں ہے، موت کا غم مجھے نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنے کا غم مجھے نہیں ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جس سفر پر نکلا ہوں وہ سفر بہت ہی لمبا ہے اور سفر خرچ بہت ہی کم ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تابعی ہے حضرت عطا رحمہ اللہ۔ حضرت عطا رحمہ اللہ، ان کی موت کا وقت قریب آ چکا، روح پرواز کرنے والی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عطا آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ کہا کہ موت میری گردن میں ہے، موت میری گردن میں ہے، قبر میرے سامنے ہے، کل قیامت کے دن مجھے اٹھنا ہے، اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ ان تمام مراحل میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب افاقہ ہوا، جب ہوش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور کہنے لگے اے اللہ مجھ پر رحم فرما، قبر کا معاملہ آسان فرما اور موت کا مرحلہ میرے لیے آسان کر دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ موت کی سختی سے زیادہ موقع سخت مجھ پر کبھی نہیں آیا، یعنی موت کی سختی اتنی عظیم ہے کہ اس سے زیادہ سخت موقع، اس سے زیادہ سخت لمحہ میری زندگی میں مجھ پر آج تک نہیں آیا۔ یہ موت ہے جو کہ بہت ہی سخت ہے، جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں نے مجھے بہت زیادہ ہنسایا ہے اور 3 باتوں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ 3 باتیں جنہوں نے مجھے ہنسایا ہے وہ کہ ایک انسان جو کہ دنیا کا حریص ہے، مال کا حریص ہے، لالچی ہے، جبکہ موت اسے مطلوب ہے، یعنی اسے مرنا ہے۔ دوسرا ایک غافل انسان، جبکہ اللہ اور اس کے فرشتے اس سے غافل نہیں ہے۔ تیسرا وہ انسان جو منہ بھر کر ہنستا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں کہ اپنی اس ہنسی سے اس نے اللہ کو خوش کیا ہے یا اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یہ 3 باتوں نے مجھے ہنسایا ہے، اور جن 3 باتوں نے مجھے رلایا ہے وہ یہ کہ موت کی سختی کے وقت قریب المرگ انسان کا خوف اور دہشت اور وحشت، یعنی موت کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ جو قریب المرگ انسان ہوتا ہے بہت ہی زیادہ خوف کے ماحول میں، ڈر کے ماحول میں، ہیبت اور وحشت کے ماحول میں ہوتا ہے، اور اس چیز نے مجھے رلا دیا ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جدائی نے مجھے رلایا ہے، اور تیسرا کہ کل قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جبکہ ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی اور کسی انسان کو پتہ نہ ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس چیز کے تصور نے مجھے رلا دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا موت کی سختی ہے، موت بہت ہی عظیم ہے، موت بہت ہی خطرناک ہے، لیکن ایک مومن کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی رکھے کہ میں تو گناہ کار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، جہنم میں ہی جانے والا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور مجھے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، کہ تم میں سے کوئی شخص موت کے وقت اللہ سے بدگمانی نہ کرے بلکہ اللہ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت ضرور عطا کرے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب انسان اچھا ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، صحت کی حالت میں ہوتا ہے تو خوف زیادہ غالب آنا چاہیے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کب پکڑ لے گا،
اللہ میرے گناہوں کی کب پکڑ کر لے گا، یہ ہمیشہ خوف ہونا چاہیے۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت ہو تو اللہ سے امید زیادہ ہونی چاہیے، رجا اور امید کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیے ایک مومن انسان موت کا بڑا ہی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک کپڑا اپنے گھر والوں کو لا کر دیا اور کہنے لگے کہ اس کپڑے میں مجھے کفنانا جب میں مر جاؤں۔ اور جب ان کی موت کا وقت آیا تو کہا کہ یہ کپڑا کیوں؟ تو کہا کہ یہی وہ کپڑا ہے جسے پہن کر جنگ بدر میں نے کافروں کے ساتھ لڑا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنے صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہا تھا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو کرنا ہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ نزا کی حالت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزا کی حالت میں ہے، موت کی سختی سے گزر رہے ہیں، اور بیٹے کی مانڈی پر ان کا سر ہے۔ بیٹے کو یہ حالات دیکھے نہ گئے، زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تھوڑا سنبھلے تو کہا اے بیٹے کیوں روتے ہو؟ کہا ابا جان آپ کی تکلیف، آپ کی سختی مجھے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ کہا ان اللہ لن يعذبني ابدا، اے میرے بیٹے تمہارے باپ کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ کہا ان اللہ لن يعذبني ابدا، کہ اے بیٹے تمہارے باپ کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ یہ حسن ظن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے۔ ہر مسلمان کو یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یاد رکھیے مومن اور کافر کی موت میں فرق بھی ہوتا ہے۔ مومن کی اور کافر اور فاجر کی موت میں روح نکلنے میں، روح پرواز کرنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آخرت کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، تو سفید چہرے والے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے اتنے سفید ہوتے ہیں جیسا کہ چمکتا ہوا سورج ہو، اور ان کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس مومن بندے کی تحت نگاہ دور بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام، موت کا فرشتہ آتا ہے، اس مومن بندے کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پاک روح نکل اللہ کی خوشی کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مومن بندے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا ایک بوند ٹپک پڑتا ہے یا بہہ نکلتا ہے، یعنی آسانی کے ساتھ مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ اب جو فرشتے جنت کا کفن، جنت کی خوشبو لے کر آئے تھے، دور بیٹھے ہوئے تھے، پلک جھپکتے ہی ملک الموت کے پاس آ جاتے ہیں اور اس روح کو اپنے پاس لے لیتے ہیں، جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس روح سے بہت ہی زبردست خوشبو آنے لگتی ہے۔ اور جب وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ کتنی ہی پاک روح ہے، وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور بہت ہی اچھے نام کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو الوداع کہنے کے لیے اوپر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس روح کو 7ویں آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے اس بندے کی روح کو، میرے اس بندے کی کتاب کو علیین میں لکھ دو۔ علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ علیین کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا مشاہدہ ہمارے مقرب بندے یا فرشتے کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی کتاب کو علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو پھر دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے، فاجر کی موت کا وقت آتا ہے، کافر اور فاجر جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو آسمان سے مضبوط دل اور بہت ہی سخت فرشتے اور بہت ہی کالے چہرے والے فرشتے، سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس کافر اور فاجر بندے سے بہت ہی طاقت نگاہ دور بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام
موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کافر اور فاجر بندے کے سر کے پار بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے ناپاک روح نکل اللہ کے غضب کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف، کہ اس کافر اور فاجر کی روح اس کے جسم میں ادھر ادھر گھومنے لگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ اسے اتنی سختی کے ساتھ کھینچتا ہے جیسا کہ گوشت بھوننے والی سیخ کو تربون سے کھینچا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی رگیں اور آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کافر اور فاجر کی روح کو ملک الموت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اب جو فرشتے جہنم کا ٹاٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، جہنم کا ٹاٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی سخت ہے، ان کے چہرے بہت ہی سیاہ اور کالے ہیں، وہ پلک جھپکتے ہی ملک الموت علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں اور اس روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، جس کے بعد جہنم کے ٹاٹ میں اسے لپیٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بدبودار، جیسا کہ کوئی مرا ہوا جانور ہو اور اس سے جو بدبو آتی ہے، گندی بدبو آتی ہے، ویسی بدبو اس روح سے آنے لگتی ہے جو کہ ایک کافر اور فاجر کی روح ہوتی ہے۔ اور جب وہ اس روح کو لے کر دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کتنی ہی ناپاک روح ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور اس کے بہت ہی برے نام کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور جب اس کی روح کو پہلے آسمان پر لے کر جاتے ہیں، فرشتے آسمان کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں، سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے۔ آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا لگاتا ہے کہ اس بندے کی کتاب کو سجین میں لکھ دو، یعنی سب سے نچلی زمین میں لکھ دو، اس کی کتاب کو سجین میں لکھ دیا جاتا ہے اور آسمان سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا تو اسے کوئی پرندہ اچک لے جائے گا یا اسے ہوا دور دراز پھینک دے گی، اس کی روح کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہے مومن اور کافر کی موت کے درمیان فرق۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موت کے لیے تیاری کر لیں، اس موت کے لیے تیاری کر لیں اور اس موت کو مزید یاد کرتے رہے تاکہ ہم اس موت کی تیاری کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر هذه اللذات، یعنی الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه إليه، کہ جو شخص موت کو تنگ حالی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور موت کو یاد کرنے کے متعلق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور کہنے لگے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنهم اخلاقا، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرنے والا، یہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صرف موت کو یاد کرنا ہے، موت کی تمنا نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، حادثات اگر آئے، ان پر پیش آ گئے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے موت مانگتے ہیں، اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ مجھے موت دے دے۔ یاد رکھیے یہ موت کی تمنا ہے اور موت کی تمنا کرنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، موت کو اللہ سے نہ مانگے۔ اگر بہت زیادہ مصیبتیں ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت دے دے جب موت میرے حق میں بہتر ہے۔ اب ہم نے یہ باتیں تو سن لی موت کے بارے میں، موت کی سختیوں کے بارے میں، موت کو یاد کرنے کے بارے میں۔
اب سوال یہ ہے کہ ہم موت کو کیسے یاد کر سکتے ہیں، موت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں کیسے رکھ سکتے ہیں، موت کے لیے تیاری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو 3 چیزیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ موت کو کیسے اپنے ذہن میں رکھیں اور موت کی کیسے تیاری کر سکیں۔ پہلی چیز، موت کو موت کے ذریعے یاد کرے، موت کی تیاری موت کے ذریعے کرے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ موت کی تیاری موت کے ذریعے کرنا، موت کو یاد موت کے ذریعے کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی موت کو دیکھ کر ہم اپنی موت کی یاد کریں، ہم کسی دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کی تیاری کر لیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے اپنی موت کو یاد کرنے اور موت کی تیاری کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک یہودی کا جنازہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا انہا جنازۃ یہودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں کھڑے ہوتے؟ وہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ انسانی جان نہیں ہے؟ کیا وہ انسانی جان نہیں ہے؟ گویا کہ موت کی ہیبت، موت کے خوف اور موت کی وحشت کا درس دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ گرچہ کے مرنے والا یہودی ہو، گرچہ کے مرنے والا عیسائی ہو، گرچہ کے مرنے والا مشرک اور کافر اور مومن اور فاجر اور فاسق کوئی بھی ہو، لیکن موت موت ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی موت ہو، فاسق کی موت ہو، مومن کی موت ہو، یہ ایک بڑا صدمہ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے ذریعے موت کو یاد کیا اور لوگوں کو، صحابہ کرام کو اس کا درس بھی دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک انسان بہت ساری تقریریں سنتا ہے، بہت سارے خطبے سنتا ہے، وعظ نصیحت سنتا ہے، بیانات سنتا ہے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کے گھر میں یا اس کے رشتہ داروں میں کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کفا بالموت واحدہ، کہ سب سے بہترین نصیحت اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے، سب سے بہترین درس اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے، سب سے بہترین وعظ اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، قبر تیار ہو رہی ہے، ابھی تیار نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک لکڑی ہے، اور آپ اس لکڑی سے زمین کو کریدے جا رہے ہیں، کریدے جا رہے ہیں، کریدے جا رہے ہیں، اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ زار و قطار روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، حتی بلت الثری، کہ جو زمین تھی وہ بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے کہا یا اخوانی لمثلی ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، موت کے بعد اس قبر کے لیے تیاری کر لو، موت کے بعد اس قبر کے گڑھے کے لیے تیاری کر لو۔ سبحان اللہ، یہ ہے موت، کہ موت کو موت کے ذریعے یاد کرنا اور موت کے ذریعے اپنی موت کی تیاری کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد جو مرحلہ ہے اس کے لیے تیاری کر لو، کیونکہ یہ مرحلہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ قبر سے زیادہ خوفناک اور ہولناک منظر میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ دوسری چیز کہ ہم موت کو کیسے یاد رکھیں اور موت کی تیاری کیسے کریں، تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان کو جانا۔ یہ بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم موت کو یاد کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان جائیں، ہمیں ہماری حیثیت، اوقات، مال و دولت کی حیثیت، جاہ و منصب کی حیثیت، بنگلوں کی، روپیہ پیسہ، تجارت اور کاروبار کی حیثیت اور اوقات ہمیں معلوم ہوگی اور ہمیں موت کی یاد آئے گی اور ہم موت کے لیے تیاری کرنے لگیں گے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم موت کو یاد کر سکتے ہیں، موت کی تیاری کر سکتے ہیں، وہ ہے مریضوں کی عیادت کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا۔ جب ہم کسی مریض کو دیکھیں گے، اس کی عیادت کے لیے جائیں گے جو کہ موت اور حیات کی کشمکش سے لڑ رہا ہے، تو یقین جانیے ہمیں بھی اپنی موت یاد آئے گی، ہمیں بھی اپنی موت یاد آئے گی اور ہم موت کے لیے تیاری کرنے لگیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے
مریض کی عیادت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، کہ جو شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، تم بہت اچھے ہو، تمہارا چلنا بہت اچھا ہے اور تم نے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو گھر لوٹنے تک وہ جنت کے میووں میں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت نکلتا ہے، شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر عیادت کے لیے شام کے وقت نکلتا ہے، صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے مریضوں کی عیادت کرنے، ان کی مزاج پرسی کرنے، ان کا حال اور خبرگیری کرنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کی عیادت کیا کریں، اور بالخصوص جب کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہو۔ رشتہ داری کا ثواب الگ ملے گا، عیادت کا ثواب الگ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، مرضت فلم تعودنی یا ابن آدم، مرضت فلم تعودنی، کہ اے ابن آدم میں بیمار ہو چکا تھا، میں مریض ہو چکا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے میری خبرگیری نہیں کی۔ بندہ کہے گا، یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے پروردگار میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اس کی خبرگیری نہیں کی۔ لو عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو اس کے پاس تو مجھے وہاں پاتا۔ تو یہ ہے بیمار پرسی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے مریضوں کی عیادت کرنا، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی موت یاد آئے گی اور موت کے لیے ہم تیاری کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کی عیادت کریں، اگر وہ ضرورت مند ہے اس کی پریشانی کو دور کریں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، جس کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے دنیا میں آسانی پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن آخرت میں بھی آسانی پیدا کر دے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ برابر اس بندے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو کثرت سے موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کے لیے موت کا مرحلہ آسان فرما، اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کی وحشت، قبر کی دہشت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم تمام کا حسن خاتمہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت دے اسلام اور ایمان پر موت عطا فرما، اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔